السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں بتاتی ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کیا تھا۔ وہ ہجرت کے تقریباً 5 برس پہلے فوت ہوئیں اور جنت المعلیٰ میں مدفون ہوئیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زامہ سے نکاح کیا۔ پھر وہ ضعیفہ ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کو طلاق دیں۔ جب یہ بات انہوں نے سنی تو انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں کسی چیز کی آرزو نہیں مگر صرف اس بات کی آرزو ہے کہ میں حشر کے دن آپ کے ازواج مطہرات میں شامل ہوں۔ تیسری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابوبکر صدیق 6 برس کے سن میں قبل ہجرت کے 3 برس ماہ شوال میں نکاح کیا تھا، اور 9 برس کی عمر میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لیلۃ الزواج کیا تھا۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو اس وقت ان کی عمر 18 برس تھی، اور رمضان المبارک کی 17ویں تاریخ مدینہ منورہ میں انہوں نے انتقال کیا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ چوتھی بیوی حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طلاق رجعی دی، لیکن حکم الہی حضرت عمر فاروق کی شفقت سے اس وجہ سے وہ بہت روزہ رکھتی تھی اور بہت زیادہ نماز پڑھتی تھی، ان سے پھر رجوع کر لیا۔ اور 5ویں بیوی زینب بنت خزیمہ سے نکاح کیا، وہ بھی 2 ماہ یا 3 ماہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فوت ہو گئیں۔ چھٹی بیوی ام سلمہ بنت سہیل تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح کیا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی جن کا نام بنت عاتقہ بنت عبدالمطلب تھا۔ آپ کی 7ویں بیوی زینب بنت حجش تھیں۔ آپ نے نکاح کیا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی، یعنی وہ امیمہ کی بیٹی تھیں اور امیمہ عبدالمطلب کی بیٹی تھیں۔ اور زینب بنت حجش سے پہلے نکاح زید بن حارث سے ہوا تھا، اور بعد طلاق کے جو زید بن حارث نے ان کو دی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ 8ویں بیوی حبیبہ بنت سفیان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا، اور یہ نکاح 400 دینار کے عوض مہر میں اور نجاشی بادشاہ نے اپنی طرف سے مہر مرکومہ کو بطور ہدیے کے ادا کیا تھا۔ اور 9ویں بیوی حضرت جویریہ بنت حارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ 10ویں بیوی حضرت صفیہ بنت حی بنت الخطب سے آپ نے نکاح کیا، اور یہ حضرت ہارون کی اولاد تھیں اور خیبر کی جنگ میں گرفتار ہو کر آئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بوز آزادی کے مہر مثل مقرر کر کے اپنے نکاح میں لائے۔ اور 11ویں بیوی حضرت میمونہ بنت حارث عامر تھیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریہ صرف میں کیا تھا، اور قریہ صرف ایک گاؤں کا نام ہے۔ یہ گاؤں مکے کے نواحی بستیوں میں شمار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں 5 جاریہ تھیں۔ پہلی ماریہ قبطیہ بنت شمعون، اور حاکم اسکندریہ نے ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، اور ان کے بطن سے ابراہیم ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور دوسری ریحانہ بنت زید کے مداخلے جاریہ بن نذیر یا بنی قریظہ کے تھیں، اور تیسری ام ایمر، اور چوتھی سلمہ، اور 5ویں برسوی تھیں۔ یہ تمام حوالجات جامع تواریخ سے لیے گئے ہیں، اور تمام ازواج مطہرات کا نام کا 500 درہم تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مہر 500 درہم تھا، مگر ام حبیبہ اور صفیہ کا مہر صرف 400 درہم اور تمام ازواج مطہرات کی تسبیح تھی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوشیزہ باکرہ تھی، اور سب ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے وقت وصال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بقید حیات تھیں، مگر خدیجہ الکبریٰ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فوت ہوئی تھیں۔